کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچتا بھی نہیں، مگر وہ گناہ اللہ کے ہاں اتنے سنگین ہیں کہ جہنم کے دروازے کھول سکتے ہیں؟ اور افسوس، ہم میں سے کئی لوگ روزانہ وہ گناہ کر کے بھی مطمئن ہیں۔ آئیے آج جانتے ہیں وہ 5 کبیرہ گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھ کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو دیدار مصطفیٰ کی طلب رکھتی ہیں، اور سلامتی ہو ان کانوں پر جو صدائے حق سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 5 کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ چاہے وہ بت پرستی ہو، چاہے وہ قبر پرستی ہو، یا کسی بھی طریقے سے جو شرک کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے دوسرا گناہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ آج کے دور میں والدین سے اونچی آواز میں بحث کرنا اور انہیں نظر انداز کرنا یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ والدین کی بے حرمتی کرنا، ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات نہ کرنا اور ان کو ٹائم نہ دینا، یہ ہمارا معمول بنتا جا رہا ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتا، بلکہ والدین کے ساتھ اللہ ہمیں ہمیشہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے تیسرا گناہ ناحق کسی کو قتل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ناظرین، تو قتل کرنا ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور یہ عام سی بات بنتی جا رہی ہے۔ حکومتیں جو ہے وہ کس قدر قتل و غارت کرتی ہیں، جو کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ظلم و ستم نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ کے حضور ان قتل کرنے والوں کا جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ کبیرہ گناہوں میں سے چوتھا بڑا گناہ زنا اور بے حیائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک وہ شرمناک اور برا راستہ ہے۔ آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کھولو بے حیائی فحاشی عام ہمیں ملتی ہے۔ تو آج کے اس دور میں اپنی تنہائیوں کو بچانا، یاد رکھیے زنا صرف جو ہے وہ اعضائے مخصوصہ کا نہیں ہوتا، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اپنی تنہائیوں کو اور اپنی خلوتوں کو پاک کیجئے اور اس بہت برے عمل سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک وہ بڑا شرمناک راستہ ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے پانچواں بڑا گناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے یعنی کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دوسرا یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ جھوٹی گواہی نہ دینا۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اور ناظرین، یہ تھے 5 کبیرہ گناہ، اور ان سے معافی تبھی ملے گی جب اللہ کے حضور سچی توبہ کی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم
میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی طلب کر لو، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ بڑا کریم رب ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن سچے دل سے اللہ کی حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔